بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مہمانان گرامی کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کو جو ہے نا وہ اس کورس کو کنڈکٹ کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو ہے اتنی مصروفیت میں، مسجد کی مصروفیات بھی ہیں، جاب بھی ہے ان کی، اس کے باوجود اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے حدیث شریف پڑھی تھی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو الحمدللہ جتنے بھی لوگوں نے اس میں شرکت کی، مفتی صاحب جو ہے ہمیں سکھا رہے تھے اور ہم لوگ سیکھنے والے تھے، تو اس لحاظ سے ہم الحمدللہ دنیا میں بہترین لوگوں میں شمار ہوئے۔ تو اس کے لیے سارے جو پارٹیسپینٹ تھے وہ اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اختتام نہیں ہے بلکہ یہ ایک آغاز ہے کہ جس چیز کے لیے ہم نے وقت نکالا، یہ 20 دن، یہ ایک ابتدا ہے کہ اب ہم اس کو کنٹینیو کریں۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے سیکھتا انسان ساری زندگی ہے، تو 20 دن میں تو یہ ایک قسم کی ابتدا ہے۔ ہم نے جو سیکھا ہے اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں، مفتی صاحب سے مل کے باقی لیول بھی سیکھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش کریں۔ ہمارا بحیثیت مسلمان دنیا میں مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور پوری کی پوری انسانیت تک اس دین کو پہنچانا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی کام ہے۔ تو کوئی بھی کام جو ہے اس کو پہلے سیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دین دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ہم سیکھنا پڑے گا۔ پہلے اس کو سیکھیں گے تو پھر یہ ہماری زندگی میں آئے گا۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے اور اس کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ تو یہ پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اس میں سے پہلا قدم ہم نے جو اٹھایا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ الحمدللہ اس میں جس طریقے سے، جتنی آسانی سے بنیادی چیزوں کو سکھایا گیا ہے، نماز کو اور جو آیات ہم نے سیکھیں، تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی جو ہے سیکھا ہے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو انسان کو سمجھ آتی ہے، نماز میں بندے کا دل لگتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اب اس میں مثال کے طور پہ جب بندے کا سانس رک جاتا ہے، بندہ تھوڑا سا تھکتا ہے تو وہاں پہ سٹے کرتا ہے۔ اب جب اس کو ترجمہ نہیں آتا تو وہیں سے شروع کر لیتا ہے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہو کہ جب بندے کو سمجھ آ رہی ہے تو وہ پیچھے سے 3 لفظ پیچھے جہاں سے فقرہ عربی کا شروع ہو رہا ہے وہاں سے دوبارہ سٹارٹ لیتا ہے۔ تو سمجھ اس کے بعد الحمدللہ اب آنا شروع ہوئی ہے۔ تو امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مزید کنٹینیو کرنے کی، پورے کے پورے قرآن کو سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق۔ جزاک اللہ۔